یہاں سے اسم معرب کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، ایک منصرف اور دوسری غیر منصرف۔ غیر منصرف کسی بھی اسم کو غیر منصرف ہونے کے لیے اسباب تسعہ میں سے دو سبب کا پائے جانا یا کوئی ایک ایسا ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہو، یہ ضروری ہے۔ یہ دو سبب جب پائے جاتے ہیں تو کلمہ ثقیل ہو جاتا ہے اور کسی ثقالت کی بنیاد پر اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ الاسم المعرب على نوعين منصرف وهو ما ليس فيه سببان او سبب واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة كزيد ويسمى الاسم المتمكن۔ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک منصرف اور دوسری غیر منصرف۔ پہلے منصرف کی تعریف کر رہے ہیں کہ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب نہ پایا جائے یا کوئی ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو۔ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی اسم جو ہماری نظر کے سامنے آئے گا تو ترکیب میں واقع اگر ہوگا تو اس پر اعراب کی ضرورت پڑے گی کہ اس پر اعراب کیا آئے گا، زبر آئے گا، زیر آئے گا یا پیش آئے گا۔ کوئی بھی اسم جب آتا ہے ترکیب میں واقع ہوتا ہے، جملے میں واقع ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے نا کہ ہم اس کا اعراب جانیں، اعراب کیا ہے۔ اعراب کی صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، نصب منصرف صحیح ہے اور رفع نصب جر سب آئے گا۔ غیر منصرف ہے تو اس پر کسرہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور اگر جمع مؤنث سالم ہے تو اس پر فتحہ نہیں آئے گا۔ قسم کی جتنی بھی اعراب کی صورتیں کی آپ نے پڑھ لی۔ اب اگر کوئی ایسا اسم آتا ہے جس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں اسباب منع صرف کے، یا کوئی ایک سبب، وہ ایک سبب کون سا ہے؟ وہ ایک تو یہ ہے کہ الف تانیث بالالف ہو، چاہے الف ممدودہ ہو چاہے الف مقصورہ۔ یہ تانیث بالالف جہاں پر آئے گی وہ کلمہ غیر منصرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جمعیت اگر پائی جائے، جمع منتہی جمع کا صیغہ ہو تو یہ بھی جو ہے جمعیت اور لزوم جمعیت کی بنیاد پر اسے غیر منصرف قرار دیا جاتا ہے۔ ایک سبب دو کے قائم مقام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لزوم ہوتا ہے، لزوم تانیث یا لزوم جمعیت، یہ دوسرے جمع یا دوسری تانیث کے بالمقابل ہوتا ہے اور دو سبب اس کو پا لیا جاتا ہے، غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو جیسے مثال میں دے رہے ہیں، جیسے زید، زید میں کوئی سبب نہیں ہے، زید ایک علم ہے، ٹھیک ہے، عالمیت تو اس میں پائی جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اسباب پائے جا رہے ہیں، جو اسباب ہیں غیر منصرف ہونے کے، ان میں سے کوئی سبب نہیں پایا جا رہا ہے۔ دو سبب کا پایا جانا ضروری ہے تب کوئی کلمہ غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک سبب پایا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے زید میں عالمیت تو پائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو اسے غیر منصرف بنا دے۔ لیکن عمر ہے، لفظ عمر یہ بھی عالم ہے، اسم ہے، تو اس میں عالمیت بھی پائی جا رہی ہے اور عالمیت کے ساتھ عدل بھی پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عدل کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو دو سبب پا لیے گئے جس کی وجہ سے اس کلمہ کو غیر منصرف کہا جائے گا، اسے اسم متمکن کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ان یدخلہ الحرکات الثلاثہ، جو اس میں معرب ہوتا ہے، اس میں منصرف ہوتا ہے، وہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر حرکات ثلاثہ آئیں گی، رفع نصب جر، ان تینوں حالتوں میں ضمہ فتحہ کسرہ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تنوین بھی آئے گی اس پر۔ تو جب اس میں منصرف ہے
تو اس پر ضمہ فتحہ کسرہ تینوں حرکتیں آئیں گی اور تنوین بھی آئے گی. تو گویا کہ جو غیر منصرف ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی اور حرکتیں بھی تینوں نہیں آئیں گی. کوئی ایک ایسی حرکت ہوگی جو اس پر آنا دشوار ہوگی. کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اس میں منصرف کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ حرکات ثلاثہ اس پر داخل ہوں تنوین کے ساتھ. جیسے تم کو جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید. اس میں لفظ زید یہ اس میں منصرف ہے، اس میں کوئی دو سبب نہیں ہے اسباب منع صرف میں سے، ٹھیک ہے، جو اسے غیر منصرف بنا دے. اب آپ دیکھیے تینوں حالتوں میں رفع نصب جر کی حالتوں میں اس پر تینوں اعراب آیا ہے اور تنوین بھی ساتھ میں آئی ہے. وغیر منصرف، اب یہاں سے غیر منصرف کی تعریف کر رہے ہیں. وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ سَبَبٌ مِنْهُمَا سَبَبٌ مِنْهَا. غیر منصرف اسے کہتے ہیں جس میں دو سبب پائے جائیں، ٹھیک ہے، یا ایک سبب ایسا پایا جائے یقوم و مقامہما جو دو اسباب کے قائم مقام ہو. سبب سے مراد یہاں پر یہی صورتیں ہیں جو یہاں بیان کر رہے ہیں، اس کی تعداد 9 ہے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ، عظمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل. یہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان 9 میں سے دو کسی میں آ جائیں یا کوئی ایک آ جائے جو دو کے قائم مقام ہو تو کلمہ غیر منصرف ہوگا. اور جب غیر منصرف ہوگا تو نہ تو اس پر کسرہ آئے گا اور نہ تنوین آئے گی. وَحُكْمُهُ أَلَّا يَدْخُلُهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْوِينُ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہ ہو. وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور جب جر کی حالت ہوگی تو اس صورت میں ہمیشہ وہ مفتوح ہوگا. کسرہ حالت جر میں کسرہ نہیں آئے گا بلکہ کسرہ کی جگہ پر اسے فتحہ دیا جائے گا. جیسے جاءنی عمر، رأیت عمر اور مررت بعمر، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آخری حالت جو ہے حالت جر جس پر حرف جار داخل ہے، حرف جر کا تقاضا تو یہ تھا جس پر کسرہ آئے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ کلمہ غیر منصرف ہے اس میں دو صورتیں دو سبب پائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ علم ہے، نام ہے، علمیت کسی ذات معین پر دلالت کرنے کے لیے جسے وضع کیا جائے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں عدل مانا گیا ہے کیونکہ عربوں نے اسے غیر منصرف ہی استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. اور جب غیر منصرف استعمال کیا ہے عربوں نے تو اس میں غور کیا گیا کہ آخر اس کو غیر منصرف کیوں استعمال کیا گیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں عالمیت پالی گئی، لیکن عالمیت ایک سبب کی وجہ سے وہ غیر منصرف تو ہو نہیں جائے گا. پھر دیکھا گیا تو وصفیت نہیں پائی گئی، اور ویسے بھی عالمیت اور وصفیت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ عالمیت میں ذات معین پر دلالت کی ہوتی ہے. عالمیت میں جب کوئی نام دیا جائے تو ایک مخصوص ذات پر اس کی دلالت ہوتی ہے، اور جو وصف ہوتا ہے وہ ذات مبہم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس سے کوئی معین ذات مراد نہیں ہوتی ہے. جیسے اسود، ہر کالی چیز کو کہتے ہیں، کوئی ایک معین نہیں ہے. ارقم ہر چتکبری چیز کو کہتے ہیں. اس سے وصفیت کا معنی تو اس میں لیا گیا ہے، کسی ایک غیر معین ذات کو، مبہم ذات کو مراد لیا گیا ہے جس کے اندر سیاہ پن یا چتکبرا پن موجود ہو، یہ وصفیت اس کے ساتھ لازم ہو، ٹھیک ہے. تو تانیث بھی نہیں ہے عمر میں، معرفہ، عجمہ، جمع جتنی چیزیں ہیں، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان کچھ بھی نہیں پائے جا رہے ہیں. اب اس میں جب غور کیا گیا عالمیت سے پائی گئی، عالمیت کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف نہیں ہوتا، صرف عالمیت اگر پائی جائے تو
یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عرب نے جب بھی عمروں کو استعمال کیا ہے، ظفروں کو استعمال کیا ہے، تو وہ غیر منصرف ہی استعمال کیا ہے، کبھی نہ اس پر کثرہ داخل کیا نہ تنوین داخل کیا۔ اب اس صورت میں مان لیا گیا ہے کہ یہ کلمہ معدول ہے، یعنی اس کو یہ بدلا ہوا کلمہ ہے۔ عمر کو عامر سے مان لیا گیا ہے اور ظفر کو ظافر سے مان لیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ عربوں نے اسے غیر منصرف بھی استعمال کیا ہے، تو اب اس میں مان لیا گیا ہے کہ یہ کلمہ معدولہ ہے، عدل کیا گیا ہے، یعنی ایک پہلے یہ دوسرا کلمہ تھا، اس سے بدل کر ایک دوسرا کلمہ لایا گیا ہے۔ عمر کو عامر سے، ظفر کو ظافر سے معدول مانا گیا ہے۔ حکمه ان لا يدخل الكسر والتنوين يكون في موضع الجر مفتوحا ابدا۔ تقول جاءني احمد، آپ کہیں گے جاءنی احمد رأیت احمد مررت باحمد۔ اب دیکھیے جو تیسری صورت ہے یہ حالت جر میں ہے۔ جر کا تقاضا یہ تھا کہ کسرہ آتا، لیکن کسرے کی جگہ پر فتحہ دیا گیا ہے۔ یہ جو ہے عالمیت اور وزن فعل کی بنیاد پر غیر منصرف ہے، افعال کے وزن پر ہے۔ اما العدل فهو تغیر اللفظ من صيغته الاصلیہ الى صيغة اخرى۔ عدل کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، یہ اسباب تسعہ میں عدل کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس میں لوگ غور و خوض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب 9 چیزوں کا بیان کیا جائے تو کسی سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب کتاب نے کسی خاص مقصد کے تحت عدل کو ذکر کیا ہو۔ پہلی بات تو یہ، جب چند چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو پہلے بیان کر دیا جائے۔ اب اس میں سوال کرنا ضروری نہیں ہے کہ اسی کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلے عدل ہی کو کیوں ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے عدل میں چونکہ کوئی شرط نہیں پائی جاتی، بغیر شرط کے یہ بغیر شرط کے اسباب کے بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شرط نہیں پائی جاتی ہے، خالی اب شرط ہے اور اسی وجہ سے اسے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ تغیر اللفظ من صیغته الاصلیہ الى صیغة اخرى، ایک اصلی صیغے سے ایک دوسرے صیغے کی طرف جسے عدل کر دیا گیا ہو، معدول کر دیا گیا ہو، تحقیقی طور پر یا تقدیری طور پر۔ عدل کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ عدلہ الا جب صلہ آتا ہے تو کسی کی جانب مائل ہونا ہوتا ہے، ترجمہ اس کا۔ عدلہ فلان الی اخیہ، اپنے بھائی کی جانب مائل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور عدلہ کا صلہ جب عن آتا ہے تو یہ بے نیاز اور پہلو صحیح کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، کسی سے چشم پوشی کرنے کے معنی میں، ٹھیک ہے، برگشتہ ہونے کے معنی میں ہوتا ہے۔ عدلہ عن اخیہ، اپنے بھائی سے پھر گیا، کسی سے دور ہو جانا، پھر جانا، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے اس کے لغوی معنی ہیں۔ یہاں پر جو عدل کا معنی ہے وہ تحویل ہونا اور بدلنے کے معنی ہیں، اور اس کی اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں کہ ایک لفظ سے تغیر اللفظ، ایک لفظ کا اپنے صیغہ اصلی سے ایک دوسرے صیغے کی طرف نکل جانا۔ یہ کبھی تحقیقی طور پر ہوتا ہے اور کبھی تقدیری طور پر ہوتا ہے۔ تحقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے غیر منصرف ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تحقیقی کا مطلب عربوں نے اسے غیر منصرف پڑھا ہے، عربوں کے غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ ایک دلیل موجود ہو جو یہ بتائے کہ یہ کلمہ فلاں کلمے سے عدل ہو کر معدول ہو کر آیا ہے۔ اور تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر عربوں کے غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ کوئی دوسری علت نہ پائی جائے یا کوئی دلیل نہ پائی جائے جو اس بات کو بتائے کہ یہ فلاں سے معدول ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے مثال کے طور پر دیکھو ثلاثہ و مثلثہ قرآن شریف میں آیا ہے، جس کا معنی تین تین کے ہیں، لفظ ایک ہے اور معنی میں تکرار پائی جا رہی ہے، تین تین، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں پہ چونکہ عربوں نے اس کو غیر منصرف پڑھا بھی ہے، اور غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ اس میں ایک وصفیت کا معنی پایا جا رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں عدل پایا جا رہا ہے۔ عدل کس طور پر کہ لفظ ایک ہے اور معنی دو ہے اس کا۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ معنی کی تکرار لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے۔ اب ثلاث اور مثلث کا معنی تین تین ہے، گویا کہ ثلاثۃ ثلاثۃ ہوا، ایک مثلث ثلاثۃ ثلاثۃ کے بالمقابل ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ لفظ ایک ہے معنی دو ہے، تو تکرار معنی اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ تو اب یہی اسی دلیل کے پیش نظر کہتے ہیں کہ ثلاث اور مثلث جو ہے یہ ثلاثۃ ثلاثۃ سے معدول ہو کر آیا ہے، اس میں عدل مانا گیا ہے نا؟ گویا کہ ثلاثۃ ثلاثۃ یہ صیغہ اصلیہ تھا، اس سے معدول ہو کر ثلاث اور مثلث بنا ہے۔ تو یہ تحقیقی کی مثال ہو گئی، یعنی خارج میں ایک دلیل موجود ہے، وہ دلیل کیا ہے کہ معنی کی تکرار لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے۔ ثلاثہ کا جب بھی استعمال عرب میں ہوتا ہے، اہل عرب نے جب بھی ثلاث اور مثلث کا استعمال کیا ہے تو وہ تین تین کے معنی میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لفظ جب ایک ہو تو اس کا معنی دو نہیں ہوتا ہے، لفظ اگر تنہا ہو تو اس معنی کو مقرر نہیں ذکر کیا جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوں، الگ الگ معنی ہو، لفظ عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، لفظ عین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، سورج بھی ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ لیکن لفظ ایک ہو اور معنی دو بار اس کا لے، جیسے قلم، لفظ قلم بولا جائے اور یا کراسہ بولا جائے اور کاپی کاپی اس کا ترجمہ کیا جائے دو مرتبہ، یہ نہیں ہوتا کہ لفظ ایک ذکر کیا جائے اسی کے معنی میں تکرار ہو، ایک ہی معنی دو بار ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ اب اگر کلمہ اگر معنی دو مرتبہ ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لفظ بھی دو بار ذکر کیا جانا چاہیے۔ اب چونکہ عربوں نے جو ثلاث اور مثلث کا ذکر کیا ہے اس کو تکرار کے ساتھ استعمال نہیں کیا ہے، تو یہاں پر یہ مان لیا گیا ہے کہ لفظ مثلث اور ثلاث یہ ثلاثۃ ثلاثۃ سے معدول ہو کر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو تحقیقی کی مثال ہو گئی۔ اور لفظ عمر میں دیکھو، لفظ عمر کو عربوں نے ہمیشہ غیر منصرف استعمال کیا ہے، تنوین اور کسرہ کبھی اس کا داخل نہیں کیا ہے، تو عربوں کا غیر منصرف استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلمہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب کلمہ غیر منصرف ہے تو اس میں غور کیا گیا، ایک چیز تو عالمیت پائی جا رہی تھی، دوسرا کوئی اور سبب نظر نہیں آ رہا تھا، تو یہاں پر بغیر کسی دلیل کے مان لیا گیا ہے کہ یہ کلمہ عمر عامر سے معدول ہے اور کلمہ ظفر ظافر سے معدول ہے۔ اب جب عدل مان لیا گیا ہے تو عدل اور عالمیت کی بنیاد پر یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ تغیر اللفظ من صیغتہ الاصلیہ، کسی بھی لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے متغیر ہو کر دوسرے صیغے کی طرف چلے جانا، چاہے تحقیقی ہو چاہے تقدیری۔ ولا يجتمع مع وزن الفعل، وزن فعل کے ساتھ یہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا، ہے نا؟ وزن فعل کے ساتھ عدل جمع نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ عدل بھی ہو اور وزن فعل بھی ہو، کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے عربی زبان میں جو غیر منصرف ہو عدل اور وزن فعل کی بنیاد پر۔ عدل بھی اسباب اتصال میں سے ہے، وزن فعل بھی اسباب اتصال میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان دونوں میں آپس میں منافات ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اس لیے یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ عالمیت جمع ہو جائے گی عدل کے ساتھ، ہے نا؟ الف نون زائدتان جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا اور بھی چیزیں
وزن فعل جمع ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں، وزن فعل جمع نہیں ہوگا عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، عالمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ بہرحال لا یجتمع مع وزن الفعل، وزن فعل کے ساتھ اصلاً کبھی بھی جمع نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں غیر منصرف کے کچھ خاص اوزان ہیں۔ جب بھی غیر منصرف، جو بھی غیر منصرف کلمہ عرب میں، عربی زبان میں واقع ہوا ہے، ان تمام کلمات کو جمع کر کے ان کے اوزان جب نکالے گئے ہیں تو 6 وزن نکلتے ہیں۔ ایک فعال جیسے فلات، ایک مفعل جیسے مخلق، ٹھیک ہے، ایک فعلو جیسے عمر، ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک سحر کا وزن ہے فعل بمانا سحر، ایسے ہی فعالی فتامل، اس کے وزن پر آتا ہے فتامل۔ اس قسم میں 6 وزن ہیں، حاشی میں مذکور ہیں، دیکھ لینا۔ تو 6 اوزان یہ جتنے ہیں، یہ 6 اوزان فعل کے اوزان کے خلاف ہیں، یعنی ان اوزان پر فعل نہیں آیا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چونکہ فعل کے الگ اوزان ہیں اور غیر منصرف کے الگ اوزان ہیں، جب دونوں اوزان الگ الگ ہو گئے تو جب کوئی کلمہ غیر منصرف کے وزن پر آئے گا تو فعل کے وزن پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور جو کلمہ فعل کے وزن پر آئے گا وہ غیر منصرف کے وزن پر نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے عدل اور وزن فعل دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دونوں کے اوزان الگ الگ ہیں۔ تو جو عدل کے وزن پر آئے گا، جو بھی کلمہ، جو بھی اسم، وہ فعل کے وزن پر نہیں آئے گا، اس وجہ سے وہ دونوں جمع نہیں ہوتے۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَالَمِيَّةِ، اور عالمیت کے ساتھ وہ جمع ہو جائیں گے، جیسے عمر و ظفر۔ عمر اور ظفر یہ دونوں کے دونوں عدل ہیں، کلمہ معدولہ ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ یہ کلمہ عمر عامر سے معدول ہے اور ظفر ذاکر سے معدول ہے، اور ان عدل کے ساتھ اس کے اندر عالمیت بھی پائی جا رہی ہے، اور اسی عدل اور عالمیت کی وجہ سے یہ کلمہ غیر منصرف ہے۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْوَصْفِ، اور یہ کلمہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے، جیسے ثلاثہ و مثلثہ و اخر و جمع۔ عدل اس میں پایا جا رہا ہے اور وصفیت ان میں پائی جا رہی ہے، اور عدل اور وصفیت کی وجہ سے یہ کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ ثلاث کے بارے میں بتا دیا کہ ثلاث عدل کیسے ہیں، ثلاث اور مثلث کے بارے میں، یہ دونوں کے دونوں تکرار معنی پر دلالت کرتے ہیں، لفظ ایک ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی تکرار معنی پائی جائے گی تو وہ تکرار لفظ پر دلالت کرے گی۔ تو گویا کہ یہاں پر تکرار معنی اس بات کی دلیل ہے، یہ لفظ 2 مرتبہ مذکور تھا، ثلاثۃ ثلاثۃ، پھر اس سے معدول کر کے ثلاث اور مثلث بنائے گئے ہیں۔ وَأُخَرُ، اخر بھی معدول ہے، اخر جمع ہے اخرا کی، ٹھیک ہے، اخرا مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ مؤنث کس کی ہے؟ آخر اس میں تفضیل کی، ٹھیک ہے، اخرا کس کی مؤنث ہے؟ آخر اس میں تفضیل کی ہے نا، آخروں افعالوں کے وزن پر، افعال تفضیل۔ اب آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک من کے ذریعے، ایک الف لام کے ذریعے، اور تیسرا اضافت کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے اخر یہ کسی طریقے سے، کیونکہ یہ جمع ہے کس کی؟ اخرا کی، اور اخرا مؤنث ہے آخر کی، آخر اس میں تبدیل ہے، اس میں تبدیل کے استعمال کا 3 طریقہ ہے، اور یہاں پر اخر کسی طریقے پر بھی استعمال نہیں ہے، نہ تو الف لام اس پر ہے، الاخر پڑھا جائے، ٹھیک ہے، یا اخر و من پڑھا جائے، یا اضافت کی کوئی صورت ہو، کوئی صورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی مانا گیا ہے کہ یہ جو اخر ہے یہ یا تو من کے ذریعے اس میں تبدیل کا جو استعمال ہوتا ہے اس سے معدول ہے، یا الف لام کے ذریعے جو استعمال ہوتا ہے اس سے معدول ہے، یہ کسی نہ کسی سے معدول ہو کر آیا ہے۔ اور اس کو جو مضاف
کی شکل ہوتی ہے اس میں تفضیل کے مضاف کی شکل، اس سے اسے معدول نہیں مانا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اخرو کو مان لیا گیا ہے کہ یہ معدول ہے، اس وجہ سے کہ یہ اس میں تفضیل کی مؤنث کی جمع ہے، اور اس میں تفضیل جو استعمال ہوتا ہے 3 طریقوں سے ہوتا ہے. اب یہاں ان تینوں میں تو کوئی طریقہ نہیں تھا، تو معدول مانا گیا ہے یا تو یہ الآخروں سے ہے یا آخر من سے ہے. ٹھیک ہے نا، کسی ایک سے معدول ہے. ایسے ہی جمعو ہے، جمعو یہ بھی مؤنث ہے جمعاؤ کی، جمعہ جو مؤنث ہے اجمعو کی، اور جمعاؤ کے وزن پر جو بھی کلمہ آتا ہے وہ یا تو اسم ہوتا ہے یا تو صفت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اسم ہو تو اس کی جمع جو ہے فعالہ یا فعلاوات کے وزن پر آتی ہے، جیسے صحرا. ٹھیک ہے، صحراء فعلاؤ کے وزن پر اسم ہے، اس کی جمع صحارا یا صحراوات آتی ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ فعلاؤ جو ہے یہ وصفیت کے معنی کو ادا کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے حمراء. ٹھیک ہے، حمراء اس میں وصفیت کا معنی پایا جا رہا ہے. یہ صفتی ہوتا ہے فعلاؤ کا وزن، جب صفتی ہوتا ہے تو اس کا وزن اس کی جمع فعول کا وزن پر آتی ہے، جیسے حمراء کی جمع حمرون آتی ہے. تو اب یہاں پر جو یہ جمعو ہے یہ کسی سے نہیں ہے، نہ تو یہ حمرون سے ہے کے وزن پر ہے، اور نہ یہ فعالہ یا فعلاوات کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ کسی وزن پر نہیں ہے تو اس کو بھی معدول مان لیا گیا ہے. جب فعلاؤ کے وزن پر کوئی بھی کلمہ آئے گا تو اگر وہ وصفی کلمہ ہے، جیسے حمراء تو اس کی جمع حمرن کے وزن پر آتی ہے، فعلن کے وزن پر آتی ہے، اور یہ جمعو اس وزن پر نہیں ہے. اور اگر اسمی ہو یعنی کسی اسم ذات کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے تو اب اس کی جمع یا تو فعالہ کے وزن پر آتی ہے یا فعلاوات کے وزن پر آتی ہے. جیسے لفظ صحراء یہ فعلاؤ کے وزن پر ہے، اس کی جمع یا تو صحارا آتی ہے یا صحراوات آتی ہے. تو اب یہاں پر جمعو نہ فعالہ کے وزن پر ہے، نہ فعلاوات کے وزن پر ہے، نہ فعلن کے وزن پر ہے. ان تینوں جمع کے جو اوزان ہیں اس پر نہیں ہے، تو یہاں پر یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ جمعو جو ہے یہ کسی ایک سے معدول ہو کر آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 مثالیں اخیر میں جو دی ہیں یہ وصفیت کے ساتھ جمع ہونے کی مثال ہے، اور اس سے پہلے 2 مثالیں دی تھی جو عالمیت کے ساتھ عدل کے جمع ہونے کی تھی. چلو بس کریں گے.